الرحیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مجلۃ الاحکام العدلیہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. الحمدللہ کتاب البیوع کے 4 ابواب ہم نے مکمل کر لیے ہیں اور آج انشاءاللہ جو 5واں باب ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو خلاصہ کہہ لیں، اس میں جو مضامین بیان کیے گئے اس کا ہم مطالعہ کریں گے. تو باب پنجم کا تعلق ہے بیع کے اندر قبضہ کرنے اور کروانے، تسلیم اور تسلم کے حوالے سے اس باب کے اندر بات کی گئی ہے. کل اس کے اندر 6 فصول ہیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ پہلی اور دوسری فصل کا مطالعہ کر رہے ہوں گے جو کہ مادہ 262 سے لے کر 284 تک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ مبیع پر قبضہ کرنا یا کروانا، کہ جب ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، بیع کا معاملہ ہو گیا، اب اس کے بعد پھر جو مبیع ہے وہ بائع نے مشتری کے حوالے کرنی ہے اور مشتری نے اس پر قبضہ کرنا ہے اور بائع نے اس پر قبضہ کروانا ہے. تو اس کل 6 فصلوں میں سے پہلی فصل کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو کہ بیع کے اندر یہ جو مبیع پر قبضہ کروانا ہے، یہ کروانا ہے، اس کا کیا حکم ہے. دوسری بات یہ کہ قبضہ کہتے کس ہیں، قبضہ کہتے کس ہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ قبضے کی مختلف اقسام، انشاءاللہ ان تینوں پر آج ہم بات کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ بیع کے اندر قبضہ کروانے کا حکم، قبضہ کرنے کا حکم، تو بیع کی بعض صورتوں میں اس کا حکم، بیع کا حکم ہی قبضے پر موقوف ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں بیع فاسد، تو بیع فاسد میں ملکیت اس وقت تک منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ مشتری مبیع پر قبضہ نہ کر لے. اسی طریقے سے بیع سلم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بیع کی صحت موقوف ہے قبضے کے اوپر. بیع سلم کی اگر ہم بات کریں تو بیع سلم میں اس بیع سلم کی صحت موقوف ہے رأس المال پر قبضہ کرنے کے ساتھ، کہ اگر مجلس میں رأس المال پر قبضہ کر لیا گیا، بائع نے رأس المال پر قبضہ کر لیا، تو بیع سلم ٹھیک ہوگی، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو کچھ بیوعات کے اندر تو اس طرح لازمی ہے، جیسے عرض کیا کہ بیع فاسد کے اندر مفید حکم بیع فاسد اسی وقت ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لیا جائے. اور دوسرے نمبر پر بیع ہم نے بات کی کہ اس کی صحت موقوف ہے جانبین کے قبضہ کر لینے پر، اور بیع سلم کے رأس مال پر قبضہ کرنا یہ لازمی ہے اس بیع سلم کے ٹھیک ہونے کے لیے. اس کے علاوہ عام بیوعات کے اندر جو قبضہ ہے وہ بیع کی صحت کی تو شرط نہیں ہے، لیکن اس بیع کے مقتضیات میں سے ہے، تقاضا کرتی ہے. بیع کا تقاضا ہے کہ جب بیع ہو چکی تو مبیع مشتری کے حوالے کر دیا جائے، اس کے قبضے میں دے دیا جائے، اور جو ثمن ہے وہ بائع کو حوالے کر دیا جائے. تو یہ بیع کے مقتضیات میں سے ہے. اب بات کرتے ہیں کہ قبضہ کہتے کس ہیں، قبضے کی تعریف کیا ہے. تو کہ هو تعین الشیء وتهیئته للرجل بحيث يتمكن من التصرف فيها كيف شاء، کہ کسی چیز تعین کر دینا اور کسی شخص کے لیے اس کو تیار کر دینا، اور اس طور پر کہ وہ اس کے اوپر جس طرح چاہے تصرف کر سکے. خلاصہ اس تعریف کا یہ ہے کہ قبضہ اس وقت کہا جائے گا جب اگلے کو اس بات اتنا بالکل با اختیار کر دیا جائے کہ وہ اس چیز پر جس طریقے سے چاہے تصرف کر سکے. آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تصرف کا اختیار دے دینا اس چیز کے اوپر کہ وہ اس پر تصرف کر سکے، یہ قبضہ کہلاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں قبضے کے اقسام کی. تو قبضے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قبض حقیقی، ایک قبض حکمی. قبض حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اخذ بالبراجم، یعنی حصی طور پر اس چیز کے حوالے کر دینا، قبضے میں لے لینا، یہ کہلاتا ہے حقیقی قبضہ. یعنی اگر مثال کے طور پر میں نے کوئی سامان ہاتھ میں دے دے یا میرے برتن میں ڈال دے، میں اپنے گھر لے آؤں، میرے گودام میں آ جائے، یعنی حصی طور پر وہ چیز آ جائے میرے ہاتھوں میں، میرے قبضے میں، تو وہ حقیقی قبضہ کہلاتا ہے. اور قبض حکمی کے التمکن من التصرف، کہ تصرف کا اختیار آ جانا، قدرت آ جانا، اس چیز پر تصرف کی قدرت آ جانا، یہ قبضہ حکمی کہلاتا ہے. پیچھے ہم نے بیع کے مختلف احکامات جو پڑھے اس میں ایک بات یہ بھی پڑھی تھی
کہ مبی کا بائے کے قبضے میں ہونا لازمی ہے آگے بیچنے سے پہلے، تو وہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، قبض حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور قبض حکمی بھی ہو سکتا ہے۔ اب قبض حکمی کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی تو تخلیہ، کہ اذ البائع بالقبض بعد العقد مع انتفاء الموانع، کہ بائع کا اجازت دے دینا قبضے کے لیے عقد کے بعد، اور اس کے جو موانع ہیں اس کو ختم کر دینا، یہ تخلیہ کہلاتا ہے۔ تو تخلیہ بھی ایک قبض حکمی کی صورت ہے۔ اب یہ جو تخلیہ کے لیے تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، بائع کی طرف سے قبضے کی اجازت ہونا، بائع کے یہ کہہ دینا کہ بھئی اب یہ چیز اٹھا لو۔ نمبر دو، یہ جو اجازت ہے یہ عقد کے بعد ہونا۔ عقد سے پہلے اگر بائع نے کہا بھی ہو کہ ہاں بھئی یہ سامان لے لو، سامان اپنے پاس رکھ لو، تو وہ تخلیہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تخلیہ کے لیے ضروری ہے کہ عقد کے بعد بائع کہ ہاں کیونکہ میں نے تمہیں بھیج دیا ہے، لہذا اب یہ تم اٹھا سکتے ہو، لے کر جا سکتے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اس پر قبضے سے کوئی مانع نہ ہو۔ اب مانع کیا ہو سکتا ہے؟ تو موانع کا تین طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بعد مبی، بعد نہیں بعد ہے، دور ہونا، مبی کا بہت دور ہونا، یہ پہلا مانع ہے۔ اگر تخلیہ کر بھی دیا لیکن مبی دور ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی سلائیڈ میں آ جاتی ہے، تب بھی یہ تخلیہ نہیں کہلائے گا اور قبض حکمی نہیں کہلائے گا۔ نمبر دو جو معنی ہے وہ عدم تمیز، معلوم ہی نہ ہو کہ مبی ہے کون سا۔ اور تیسرا ہے مشغولیت، مشغولیت سے یا مراد یہ ہے کہ اس چیز کے یعنی بائع کی کوئی سامان، کوئی مثال گھر ہے تو گھر میں بائع کا سامان موجود نہ ہو، کیونکہ اس کا اگر گھر کے اندر بائع کا سامان موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر بائع کے اشیاء کے ساتھ مشغول ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین سے اس میں بائع کی کھیتی لگی ہوئی ہے تو یہ کہا جائے گا اس زمین بائع کی ملکیت کے ساتھ مشغول۔ پہلی بات جو معنی ہم نے کہا تھا کہ بعد مبی، کہ مبی بہت دور ہے، تو ایسے اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو یہ ہے کہ مبی اتنی دور ہے کہ مشتری اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، تو وہ تخلیہ نہیں کہلائے گا، اور یہ ایک معنی کہلائے گی تخلیہ کے اندر۔ اگر یہ تو ہوئی منقولی اشیاء میں، غیر منقولی یعنی زمین وغیرہ ہے، تو اس کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ عقد کے بعد اتنا وقت گزر جائے مشتری اس زمین تک جا کر اسے دیکھ سکے۔ اور پھر قرب و بعد کا معیار مختلف ہے، جیسے ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہے، ایسی جگہ جہاں سے حدود اربع کا مشاہدہ ہو جائے تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ یعنی دور نہیں ہے۔ لیکن اگر یعنی جو زمین ہے یعنی منقولی میں تو یہ بات ہو گئی کہ اتنی دور نہ ہو اس پر قبضہ نہ کیا جا سکے، اگر اتنے دور نہیں ہے تو تخلیہ کہلائے گا۔ اور غیر منقولی کے اندر بات یہ ہو گئی کہ اتنا وقت گزر جائے کہ وہ جا کر دیکھ بھال سکے، دیکھ سکے ہاں بھی کیا چیز ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف اتنا وقت گزر جانا کافی ہے، باقاعدہ اس کے وہاں جا کر دیکھنا یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے حدود اربع وغیرہ کا مشاہدہ کر لے۔ اسی طرح اگر گھر وغیرہ ہے، کوئی اور چیز گاڑی ہے، اس کو تالا کھول سکے، دیکھ سکے۔ تو منقولی میں کہتے ہیں قرب یہ ہے کہ اتنا قریب کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکے، جانور ہے تو اس کو پکڑ سکے، کمرے میں سامانوں سے کھول کر سامان اٹھا تخلیہ کی صورت ہو جائے گی۔ تخلیہ قریب میں قبضہ ہے، دور میں نہیں ہے، یعنی جو بعد مبی ہے جو حکم ہے وہ اگر بہت دور ہے تو وہ تخلیہ کروا دینے سے بھی قبض حکمی ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر چیز قریب ہے تو پھر تخلیہ کروا دینے سے وہ یعنی دور یہ قبض حکمی ہو جائے گا۔ دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ موانع میں سے ایک ہے عدم تمیز، معلوم ہی نہیں کہ مبی ہے کون سی، تو کہتے ہیں مبی بائع کی ملک کے ساتھ مخلوط ہو۔ باقی فی الجملہ تمیز کافی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ایسا ہے کہ گودام ہے، اس میں بوریاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے، بعض اوقات شیلف ہوتے ہیں یا تو اس میں نمبر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی 1 2 3 4، اور اس میں سے کہا دیا کہ 5 اور 6 شیلف میں جو سامان رکھا ہوا ہے وہ میں بیچ رہا ہوں، تو تب بھی وہ تمیز ہو جائے گی۔ مشغول ہونے کا مطلب ہے کہ بائع کی ملکیت کے ساتھ مشغول نہ ہو، لہذا اگر بائع کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہوگی تب بھی تخلیہ نہیں کہلائے گا، بھلے وہ اجازت بھی دے دے کہ ہاں بھائی سامان لے لو۔ جیسے زمین بیچی اس میں فصل موجود ہے، یا درخت بیچے اس میں پھل موجود ہیں، گھر بیچے اس میں سامان موجود ہے،
تو اس میں یہ تخلیہ کے اجازت دے دینے کہ ہاں بھی اس پر قبضہ کر لو، یہ قبضہ تخلیہ نہیں کہلائے گا، قبضہ حکمی نہیں کہلائے گا. اور اچھا اگر مبی اور یہاں مشغول کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر مبی خود شاغل ہے تو وہ مشغول نہیں ہے. مشغول کا مطلب ہے جس میں سامان موجود ہے لیکن وہ اس سامان کو ہی بیچا ہے. پھل کی بے کی ہے تو وہ تو درخت کے اوپر، لیکن یہاں پر جو اصول ہے وہ ذہن میں رکھے کہ القبض